عمران خان تو جب انہوں نے فیصلہ سنا تو ہنس پڑے تھے، تو وہ کہہ رہے تھے کہ اچھا 14 سال ہے، تو ہنس پڑے تھے، کہتے اس سے زیادہ بھی ہوتی ہے، انہوں نے کہا نہیں جی 14 سال ہی میکسیمم ہے، تو وہ تو مذاق بن گیا نا۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں رانا ساجد اور آپ دیکھ رہے ہیں پرائم نیوز پلس۔ ناظرین، کچھ اہم معلومات ہم آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ پہلی تو یہ ہے کہ عمران خان نے اپنی ہی پارٹی سے ایک کمیٹی بنائی ہے جس کی سربراہی اسد کیسر کریں گے، اور اس کا کام کیا ہوگا کہ جتنی بھی نا انصافیاں تحریک انصاف کے ساتھ کی گئی ہیں، جس طرح ان تحریک انصاف کو دبایا گیا ہے، جس طرح ان پر ظلم و بربریت کی گئی ہے، وہ اس کمیٹی کا جو مقصد ہوگا وہ ان خلاف ورزیوں، جو انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں ہوئی ہیں، ان کو عالمی سطح پر اجاگر کرنا ہوگا۔ اور اس کمیٹی میں سلمان ابو ذر نیازی ایڈوکیٹ، رؤف حسن، عالیہ حمزہ، کنول شوذر، بریگیڈیئر مصدق عباسی، نعیم حیدر پنجوتا ایڈوکیٹ، علی ایڈوکیٹ، قاسم سوری، زلفی بخاری، عاطفہ امریکہ سے اور سلمان جو ہیں وہ آسٹریلیا سے اس کمیٹی میں شامل ہیں، جو جتنی بھی زیادتیاں کی گئی ہیں، جس طرح تحریک انصاف کو ختم کرنے کی کوشش کی گئی ہے، جس طرح ان کے کارکنوں کو جیلوں میں ڈالا گیا ہے، جیسے ان کو عدالتوں سے انصاف نہیں مل رہا، جج ان کے ساتھ انصاف نہیں کر رہے، جو پروسیکیوشن ہے وہ ان کے ساتھ انصاف نہیں کری، تو ان ساری انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کو اجاگر کرنے کے لیے انہوں نے ایک کمیٹی بنائی ہے جس کا کام یہ ہوگا کہ جتنی بھی ناانصافیاں ہوئی ہیں وہ عالمی سطح پر اجاگر کی جائیں۔ اور دوسرا، ناظرین، پی ٹی آئی ایک بڑے پاور شو کی تیاری کر رہی ہے، اور عمران خان نے بھی اپنی پارٹی کو ہدایات جاری کی ہیں۔ جب سے یہ مذاکرات کا سلسلہ شروع ہوا ہے تو پارٹی کی قیادت تھوڑی سی ڈھیلی ہو گئی ہے۔ انہوں نے کہا کہ اب ایسا نہیں چلے گا، آپ کو اگریسو ہونا پڑے گا، اور انہوں نے کہا کہ 8 فروری کو پورے کے پی کے سے قافلے اکٹھے کیے جائیں پشاور میں، اور وہاں پر ایک بڑا پاور شو کیا جائے۔ شٹر ڈاؤن ہڑتال کی کال دی ہے عمران خان نے۔ انہوں نے کہا کہ اب آپ کو اگریسو کھیلنا پڑے گا۔ عمران خان نے ایک چیلنج کیا ہے، ایک خفیہ معاہدہ ہے جس کو یو کے گورنمنٹ نے پاکستانی گورنمنٹ سے کہا تھا کہ آپ اس معاہدے کو خفیہ رکھیں گے، جس کو بعد میں کیبنٹ نے اجازت دی تھی خفیہ رکھنے کی، آپ اس معاہدے کو کھول دیں۔ ناظرین، وہ معاہدہ کیا ہے؟ کسی کو کچھ پتہ نہیں ہے وہ معاہدہ کیا ہے۔ عمران خان نے کہا کہ اگر آپ میں اتنی اخلاقی جرت ہے تو آپ اس معاہدے کو کھولیں اور عوام کے سامنے لائیں اس معاہدے کو کہ اس معاہدے میں کیا ہے۔ ناظرین، کل جو صحافی گورنمنٹ کی جانب سے بھیجے گئے تھے جو عمران خان کو پریشان دیکھنا چاہتے تھے، تو انہوں نے کچھ سوالات بھی کیے تھے جس پر عمران خان نے ان کو بندر کہہ دیا تھا، تو وہ باہر آ کر اپنے آپ کو وہ کلیئر کر رہے تھے کہ مجھے بندر نہیں کہا، اس کو بندر کہا ہے، اس کو بندر کہا ہے۔ تو وہ جس مقصد کے لیے گئے تھے ان کا مقصد پورا نہیں ہوا، کیونکہ ان کا جو مقصد تھا کہ وہ عمران خان کے چہرے کے تاثرات دیکھنا چاہتے تھے کہ عمران خان 14 سال کی سزا اس کو ہوئی ہے، وہ ڈر گیا ہوگا۔ لیکن عمران خان کی جو بہن ہے اس نے کہا تھا کہ جب جج نے 14 سال کی سزا سنائی تھی عمران خان کو، تو عمران خان نے کہا کہ اس سے زیادہ نہیں ہے، یہ تو بہت کم سزا ہے، اگر اس سے زیادہ ہے تو وہ مجھے سنائی جائے، تو اس میں کوئی پریشانی والی بات نہیں ہے۔ تو وکلاء نے عمران خان سے کہا کہ اس میں میکسیمم 14 سال کی سزا ہو سکتی ہے۔ عمران خان نے کہا چلو ٹھیک ہے، میں تو سمجھا تھا شاید اس سے بھی زیادہ ہو۔ اور یہ جو حکومت کی جانب سے صحافی بھیجے گئے تھے کہ آپ دیکھیں شاید عمران خان ڈر جائے، اس کے چہرے کے تاثرات بدل جائیں، تو عمران خان نے کہا تھا کہ یہ ان کا گمان ہوگا، میں ہرگز نہیں ڈروں گا، میں ان کا مقابلہ کروں گا، اور یہ ان کی بھول ہے کہ میں ان کے آگے جھک جاؤں گا۔ ناظرین، یہ تھی ہمارے پاس جو چند معلومات جو ہم نے آپ سے شیئر کی ہیں۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، شیئر کریں، لائک کریں۔ انشاءاللہ پھر حاضر ہوں گے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ پاکستان پائندہ باد۔